پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آقا صاحب یہ بتائیے کہ میرے والد کی کپڑے کی فیکٹری ہے، اور جب کبھی ہم کوئی ڈیزائن بناتے ہیں یا کوئی کپڑا تیار کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی شرٹ ہم تیار کر رہے ہیں، تو جتنا کپڑا ہم نے منگوایا ہوتا ہے اپنے کسٹمر سے، اس کپڑے میں سارے اس کا جو آرڈر ہوتا ہے جتنی شرٹوں کا، مثال کے طور پہ 50 شرٹ بنانی ہے تو ہم نے 50 بنا دیں، اس کے بعد بھی کپڑا بچ جاتا ہے، اس کا آرڈر پورا ہو جاتا ہے، یا اکثر ایسے سیمپلز آتے ہیں مارکیٹ کی طرف سے جو 10 پیس ہوتے ہیں یا 15 پیس ہوتے ہیں، تو وہ ہم اپنے گودام میں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اسے اپنی ملکیت بناتے ہیں، بعد میں کہیں اگر استعمال کے لائق ہوئیں تو ہم اس کپڑے کو استعمال بھی کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، جبکہ مالک کی اجازت ہم نہیں لیتے؟ جی آغا صاحب۔ دیکھیں جی، وہ کپڑے کی فیکٹری کی ہم بات نہیں کرتے، ہم میں اس سے بھی جو ہے زیادہ سمپل درزی کو آپ کپڑا دیتے ہیں۔ اچھا، درزی کو جو آپ کپڑا دیتے ہیں وہ آپ سے ناپ لے کے کپڑے سی کے آپ کو دے دیتا ہے، جو باقی کپڑا بچ جاتا ہے یہ دیکھا جائے کہ اس کی اگر کوئی مالیت ہے، اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے، تو آپ مالک کی اجازت کے بغیر اس کو اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتے۔ اور ادھر تو آپ کہتے ہیں، آپ کے اس سوال کے مطابق تو بہت سارا بچ جاتا ہے، تو وہ یعنی بچا ہوا کپڑا اگر اس کی مالیت ہے، اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے، تو آپ مالک کی اجازت کے بغیر اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں اب تو یہ مالک بھی جو ہے نا اس کو اب دے دیں گے تو وہ بھی پھینک دے گا، اس ایسے کچرے میں پھینک دے گا، اس کی کوئی مالیت نہیں ہے، مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، تو نہ وہ آپ کے کام کا ہے، نہ وہ جو ہے نا وہ کپڑے کے مالک کے کام کا ہے۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام، انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا پیجز، یوٹیوب پیج ہو، چینل ہو یا جو بھی ہو، اگر اس میں کوئی ایسی ویڈیو بنائی جائے کہ جو غیر اخلاقی نہ ہو اور اس میں میوزک وغیرہ نہ ہو، تو کیا اس کی جو کمائی ہمیں موصول ہوتی ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ جی جائز ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ جی جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس بینک کے حوالے سے ہے۔ بینک جو پروفٹ ہمیں دیتا ہے ہماری سیونگ اکاؤنٹ پر، کیا وہ پروفٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ بیان فرمائیے گا۔ یہ سوال بھی درجنوں دفعہ کیا گیا ہے اور ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اگر آپ نے آپ سود کی شرط لگاتے ہیں کہ ہم آپ اکاؤنٹ کھولیں گے بشرط کہ آپ ہم کو اتنا وہ دے دیں، پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ سود کی شرط نہیں لگاتے اور بینک اپنی پالیسی کے تحت آپ کو کچھ نہ کچھ دے، تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جن کو توبہ کرنے کے باوجود بھی انسان کا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، اور کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیے ہیں کہ بعد از توبہ بھی اس کی جو ہے مغفرت نہیں ملتی ہے؟ بیان فرمائیے گا۔ یعنی میرے خیال میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو توبہ کے بعد بھی، توبہ کے باوجود بھی وہ قابل بخشش نہ ہو، اللہ تعالیٰ نہ بخشے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ ایک گناہ کو نہیں بخشتا اور وہ شرک ہے۔ شرک کے علاوہ باقی ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مشرکین جو ایمان لائے، مسلمان ہوئے، موحد بنے، کیا ان کی توبہ کو خدا نے، رسول نے جو ہے نا وہ قبول نہیں کیا؟ یقیناً قبول کیا ہے۔ بہت سارے، وہ سارے کے سارے تو وہ پیدائشی طور پر صحابہ کرام حتیٰ وہ سارے کے سارے پیدائشی طور پر مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ ان کے شرک کا جو گناہ تھا اس کو خدا نے بھی معاف کیا اور رسول نے بھی معاف کیا ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یعنی باقی گناہ ایسے ہیں کہ بندہ توبہ نہ بھی کرے تو توبہ کے علاوہ اور ذرائع ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ کو بخشتا ہے۔ شرک وہ گناہ ہے کہ جب تک آپ شرک کے گناہ سے توبہ نہیں کریں گے، شرک کو ترک نہیں کریں گے، شرک سے دستبردار نہیں ہوں گے، عقیدہ شرک کو جو ہے نا وہ ترک نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
توبہ کو قبول نہیں فرماتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ توبہ جو ہے نا وہ قبول نہ کرے۔ البتہ پھر یہ ہر گناہ سے توبہ کا طریقہ مختلف ہے، ہر گناہ سے توبہ کا طریقہ مختلف ہے۔ مثلا اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اسے توبہ کا طریقہ الگ ہے، نماز نہیں پڑھی ہے گناہ ہے تو اسے توبہ کا طریقہ الگ ہے، یا مثلا اگر غلط تقریر کی ہے، کوئی غلط کتاب لکھی ہے، گمراہ کن تقریر کی ہے، گمراہ کن کتاب لکھی ہے اور اس سے لوگ گمراہ ہوئے ہوں، تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی تقریر یا آپ کی تحریر سے جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں آپ ان سب کو راہ راست پر لے آئیں، یہ اس کا توبہ کا طریقہ ہے۔ اچھا، اب یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کئی تقریریں کی ہوتی ہیں یا کتابیں اس نے غلط گمراہ کن لکھی ہوتی ہیں، لوگ اس کو پڑھ کے گمراہ ہو گئے اور پھر مر گئے، تو یہ ایسا ہے کہ جو کہ ایک ناقابل بخشش گناہ ہے، یعنی توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ توبہ کا اس گناہ سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان سب کو آپ ہدایت دیں، ان کو راہ راست پر لائیں، اگر جو زندہ ہیں ان کو تو چلو آپ تقریر کر کے اپنی صفائی پیش کر کے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے غلط بات کہی تھی، اصل بات یہ ہے، لیکن جو تقریر سن کے یا تحریر کو پڑھ کے گمراہ ہو گئے اور اس دنیا میں نہیں رہے، اب ان کو تو آپ راہ راست پر نہیں لا سکتے، لہذا یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ ناقابل بخشش ہے۔ در حقیقت یعنی توبہ کا دروازہ گویا آپ کے لیے بند ہو گیا ہے، ورنہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ توبہ کرے بندہ اور اللہ نہ بخشے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ توبہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ صلوات کے بارے میں ہے کہ انہا تحط الذنوب حتی الورق، جو آدمی محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں یا مٹتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ انہا تحط الذنوب حتی الورق، امام کی زیارت کے نتیجے میں گناہ بخشے جاتے ہیں، امام کے مصائب کو سن کے رونے سے جو ہے نا وہ انسان کے گناہ جو ہے نا بخشے جاتے ہیں، بلکہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ یکفر اللہ عن سیئاتکم، گناہان کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں گناہ صغیرہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ گناہ صغیرہ بھی گناہ ہے، کبیرہ بھی وہ گناہ ہے، تو یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ بندہ صدق دل سے توبہ کرے اور اللہ نہ بخشے، چونکہ رسول اسلام کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے جس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے گناہ اس سے سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ بعض روایات میں ہے کالیومن ولدتہ امہ، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ولادت ہوئی ہو۔ جی